السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور یہ میں اسلام آباد میں جو تحریک انصاف نے نیا اپنا سیکریٹریٹ بنایا ہے اس کے سامنے ہوں. آج آپ کو اس کی سیر بھی کرواتے ہیں اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی دیکھ کے کہ یہ پہلی دفعہ کوئی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک بڑی آرگنائزڈ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. اب تحریک انصاف کا جو اس وقت پارٹی سٹرکچر ہے وہ مجھے تمام جماعتوں سے بہتر لگتا ہے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کے سیکریٹریٹ ہیں لیکن وہاں پر صرف وہ چند خوش آمدی جو ان کے منظور نظر ہیں شریفوں کے یا زرداری کے ان کا تسلط ہے اور باقی کوئی باقاعدہ سٹرکچر نہیں ہے. یہ اگر پین کر سکیں حماد، یہ دیکھیں یہ بلڈنگ اسپیشل یہ پرپس بلڈنگ ہے، اس کو لے کے بنایا گیا ہے. یہ جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا ہے، پی ٹی آئی کا جھنڈا. یہ اس طرف یہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے جہاں پر سے گاڑی آتی جاتی ہے. آئیے میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں، میرے ساتھ آئیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پر ہر کا بس موجود ہیں تمام آفیسز اور سب. یہ یہاں پر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. اور کیونکہ آج 17 ہے، ضمنی انتخابات ہے، تو بھرپور وہ ایکشن میں ہے ہر چیز. تو آپ کو سب نظر آئے گا آفیسز یہاں پر جس طرح مانیٹر کیا جا رہا ہے. تو آپ کو خوشی ہوگی کہ اگر پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں اسی طرح کام کریں تو شاید یہ جو وراثت ہے خاندانی لمیٹڈ کمپنیز جو بنی ہوئی ہیں ان سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا. آئیے میرے ساتھ اور یہ اندر چلتے ہیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، پورا آپ کو ہم بتاتے ہیں دکھاتے ہیں. یہ جناب ہم اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں جناب یہ ریسیپشن ہے. آئیے اندر آئیے جناب. السلام علیکم. یہ آصف محمود صاحب ہیں، ایکس ایم پی اے اور پنجاب میں یہ ٹورزم دیکھتے رہے ہیں جب حکومت تھی. السلام علیکم بھائی. یہ ریسیپشن ہے. اچھا یہ آپ اندر آتے ہیں تو یہ ریسیپشن ہے اور یہاں پر اگر آپ نے جس طرف جانا ہے تو یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں ورکرز، تو آپ انہیں بتاتے ہیں سب؟ جی بالکل سر، بتاتے ہیں جس طرف جانا ہو. ہاں جی، ان کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیتے ہیں ہم. آصف صاحب آپ یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ، اس سے لگتا ہے کہ قیادت ساری موجود ہوگی. تو یہ پہلا ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا آرگنائزڈ یہ آفس ہے. ہمیں ذرا اگر آپ واک تھرو کروائیں تو آئیے جناب، آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہے یہاں پر. یہ ادھر یہ آفیسز کس کے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، یہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن سیل ہے اور یہ لیگل سیل ہے. یہاں پر اندر آپ کو لوگ جو وکیل ہیں، جہاں جہاں آج کسی حلقے سے اگر کوئی شکایت آ رہی ہے، کوئی لیگل چیلنجز ہیں تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹائز کو کر رہے ہیں. پنجاب کا الیکشن مینجمنٹ یہ جناب آپ دیکھیں، یہ نارتھ پنجاب کا آپ دیکھیں کس قدر انہوں نے باریک بینی سے اس کو کیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں جناب، یہ الیکشن مینجمنٹ سیل ہے. اب ادھر آ جائیں، روم ہے ہمارے. یہ ویٹنگ روم ہے، یہ بھی سارے ویٹنگ روم ہیں، جو لوگ آتے ہیں ان کو انتظار. اور یہ بٹ صاحب نظر آ گئے ہمیں، یہ بھی بڑے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں. پنجاب میں بزدار صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. السلام علیکم جناب. بٹ صاحب بڑا زبردست سیکریٹریٹ بنا ہے. آصف محمود صاحب ہمیں جناب دکھا رہے ہیں یہ سارے. اور یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا ایسا دفتر تو کسی پارٹی کا نہیں ہے. یہ سر ہمیں اسٹرکچر ملا تھا اور پھر اس کو ہم نے ایک ٹیم تھی ہماری، ارشد داس صاحب تھے، انصاری صاحب تھے، اور میں نے پھر مل کے اس کو رینوویٹ کیا تھا. ماشاءاللہ زبردست. آصف صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. اب آصف صاحب یہ ہم نیچے بیسمنٹ میں بھی کچھ ہے آپ کا یا ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ، میڈیا ڈپارٹمنٹ. آئیے جی آپ کو بیسمنٹ میں لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے دوستو. یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اور یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم امریکہ میں، یورپ میں، جہاں ڈیموکریسی بڑی مضبوط ہے اور پارٹی سٹرکچر ہے. تو تحریک انصاف در حقیقت پارٹی بنی ہے حکومت سے نکلنے کے بعد. اس سے پہلے تو وہ سب کچھ انفارمیشن سے ہی ہوتا تھا. اب یہ دیکھیں جناب، میڈیا ڈپارٹمنٹ. یہ ہم آپ کو جہاں لے کے آئے ہیں یہ میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے. یہ جناب یہ ادھر آپ یہ اکاؤنٹس ہے، یہ سارا پارٹی کا فنڈ ہے. وہ جو فورن فنڈنگ اور وہ جو الزام لگتے ہیں نا، یہ اصل جو رسیدیں ہیں ساری وہ یہاں پر موجود ہیں خان صاحب کی جماعت کے پاس. اور اسی لیے ابھی تک الیکشن کمیشن کوئی باوجود کوشش کے ایڈورس فیصلہ نہیں کر سکا. اور یہاں پر یہ نیچے پیچھے مانیٹرنگ سیل ہے. یہ اگر آپ دکھا سکیں اندر ٹی وی وغیرہ لگے ہوئے ہیں سارے. ایک ذرا دروازہ کھول کے ایک نظر ذرا ہلکا سا. یہ دیکھیں جناب، یہ سارا اس میں سارے چینلز لگے ہوئے ہیں اور یہ لوگ بیٹھے ہیں سارا اس کو مانیٹر کر رہے ہیں پل پل کی. یہ جناب رضوان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر، آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ. فل زبردست مانیٹرنگ ہو رہی ہے. زبردست سر، انشاءاللہ رات تک بہتر نتائج جائیں گے، پی ٹی آئی جیتے گی انشاءاللہ. اور بھائی آپ بھی مانیٹرنگ میں ہیں سب؟ ایاز نام ہے میرا، مانیٹرنگ کا انچارج ہوں. ٹھیک ہے. یہ جناب ایاز صاحب ہیں، ذرا دکھا دیں ان کو بھی. حماد صاحب، یہ ایاز صاحب ہے، یہ یہاں پر انچارج ہے مانیٹرنگ کے اور یہ بڑے آرام سے سکون سے یہ کام کر رہے ہیں.
آئیے جناب, یہ سارے بتا رہے ہیں کہ سٹاف روم ہے اور یہ آئی ٹی ہے ادھر. یہ دیکھیں جناب, ایک نظر دکھا دیں اندر. نعمان صاحب ہیں ادھر بیٹھتے ہیں, یہ نعمان صاحب بیٹھے ہیں جناب اور یہ آئی ٹی کو دیکھ رہے ہیں. نعمان صاحب لائٹس آن کریں نا ذرا. یہ نعمان صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. اچھا, یہ آپ آئی ٹی کو دیکھتے ہیں تو بیسک آپ کا پرائمری کیا فنکشن ہے؟ سارا جو نیٹ ورکنگ ہے اس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں, ہمارا پرائمری فنکشن ہم نے پارٹی کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے ہم نے ایک رابطہ ایپ کے نام سے ہم نے موبائل ایپ لانچ کی ہے. یعنی پارٹی ڈیجیٹائز کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے سپورٹر ہیں, ووٹر ہیں پورے پاکستان میں, وہ کنیکٹ ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے. وہ ہماری ایپ کا نام ہے پی ٹی آئی رابطہ ایپ. یہ پلے اسٹور پہ بھی ہے, اینڈرائڈ اسٹور پہ بھی ہے اور ہاؤس اسٹور کے اوپر بھی ہے. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پارٹی کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں, اس پہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور فردر ہماری پارٹی جتنے بھی ہمارے ہیں نوٹیفیکیشنز ہیں, جو کوئی اپائنٹمنٹ ہونی ہے وہ ہم اسی ایپ کے تھرو کریں گے ان فیوچر انشاءاللہ. یہ جناب آپ نے سنا, یہ ایک بھرپور, اب میں جیسے پہلے میں نے کہا تھا, اب تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت بن کے ابھری ہے, کیونکہ اب وہ سرکاری وسائل نہیں ہیں, یہ آپ کے وسائل ہیں, لوگوں کے وسائل ہیں. اور یہ پی ٹی آئی مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر پرفارم اب لوگوں میں ہمیں یہاں پر اعتماد نظر آ رہا ہے. ان کا اپنا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, اپنا فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا اپنا میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے. اب میں آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں جہاں پر جو آفس بیئرز ہیں ان کے آفس ہیں. اور دیکھیں, جو اچھی بات یہ ہے کہ ساری جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر موجود ہوگی اپنے آفیسز میں. عام دنوں میں جب بھی ورکرز نے ان سے ملنا ہو, چاہے وہ ایک دن مخصوص کر دیا جائے یا کچھ اور دن رکھ دیے جائیں, لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بھاگنا پڑے گا اپنے قائدین کی, ان کے گھروں کے باہر قطاریں بنا کے آپ کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. یہ اب دیکھیں, یہ میں آیا ہوں, یہ ہال ہے پورا, یہ ایک طرح کا ویٹنگ ایریا. اگر یہ ہم آپ دکھا سکیں تو یہاں پر جو لوگ ہیں انتظار, ذرا میری سانس پھول گئی ہے, ایک تو بوڑھا ہو گیا ہوں, ویسے سیڑھیاں چڑھا ہوں اس لیے, لیکن یہ بیٹھے ہیں سب لوگ. اور یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں, ادھر دیکھیں, یہ فرق حبیب صاحب کا کمرہ ہے, اور یہ اعجاز رفیع بٹ صاحب آپ کو بتا بھی رہے تھے ہمارے ساتھ تھے, اور یہ اس کے ساتھ عامر محمود کیانی صاحب ایڈیشنل سیکریٹری جنرل ہیں. پھر آپ دیکھیں ادھر شاہ محمود قریشی صاحب, زاہد حسین کاظمی صاحب کا روم ہے, اور ادھر آپ آئیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ اسد عمر صاحب کا کمرہ ہے, اور یہ کانفرنس روم ہے. ابھی اس وقت کانفرنس ہو رہی ہے یہاں پر, یعنی پارٹی قائدین ہیں, فتیانہ صاحب ہیں, شری مزاری صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, وہ اندر گفتگو کر رہے ہیں ساری. لیکن میں آپ کو صرف ابھی ایک تھوڑا سا یہ آئیڈیا آپ کو ہو جائے تاکہ اب اس وقت ہو کیا رہا ہے پی ٹی آئی میں. اور آئیے آپ کو اوپر لے چلتے ہیں جہاں پہ الیکشن کا مانیٹرنگ سیل ہے, باقاعدہ رپورٹس آ رہی ہیں, ورکرز ہیں, وکیل ہیں. یہ دیکھیں اوپر آ رہے ہیں, یہ جناب یہ دیکھیں, ہم آپ دکھائیں ذرا, یہ جی یہ بتائیے ذرا آصف صاحب, جی یہ سب کیا ہے جو ہمیں پیچھے نظر آ رہا ہے؟ یہ پہلی دفعہ کیونکہ ہمیں کافی زیادہ امکانات ہیں, جس میں رولنگ کا شیوہ رہا ہے کہ پاس الیکشنز کے اندر بھی ہم نے اس کو روکنے کے لیے ہم نے اپنے فوکل پرسن کو یہاں پہ اپوائنٹ کیا. ہم نے یونین کاؤنسل وارڈ لیول تک جو ہمارے وہاں کے لوکل جہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ایک فوکل پرسن اپوائنٹ کیا, جس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے ان سے. ان کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے, اور جتنی وہاں سے رپورٹنگ ہو رہی ہے ایون کے رزلٹ کمپائل کرنے کے لیے بھی ہم اسی میکانزم کو استعمال کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ اب تک یہ 3 بجے کا ٹائم ہے اور ہمارے پاس لاتعداد ایسی ویڈیوز اور پکچرز ہمارے پاس کمپائل ہو گئی ہیں کہ جہاں پہ کوئی ایشو آ رہا ہے ہم یہاں سے لوکل کوآرڈینیٹ کر کے اور سپورٹنگ ٹیمز کو ہم وہاں پہ ڈپلوائے کر رہے ہیں, جس سے کافی حد تک انشاءاللہ آپ کو شام کو جو جب رزلٹ آنا ہے تو آپ کو اس کے نتائج بھی نظر. بالکل یہ حماد ذرا آپ دکھا دیں, یہ جو سب جو والنٹیئرز بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کے لوگ ہیں, یہ جو سیل ہے ہیڈ کرتے ہیں ان سے, یہ دیکھیں لیڈرشپ موجود ہے, ورکرز کے ساتھ بیٹھے ہیں. السلام علیکم فتیانہ صاحب, بہت مہربانی. یہ تو بڑا امپریسو آپ نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں ہے حکومت میں. ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں اتنی افیکٹو اور اتنی تیز نظر نہیں آتی تھی پی ٹی آئی. جیسے ہی حکومت ختم ہوئی ہے تو بطور پارٹی جو ہے یہ بالکل ایک نیا ایرا ہے. اور آپ یقین کریں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی یا ریپبلکن پارٹی کے کسی آفس میں آیا ہوں, اور یہ ساری ہلچل اور
ये सारी जो गुफ्तगू है, बड़ा ये तो एक ज़बरदस्त है। ये आपने हमारे साथ भट्ट साहब भी थे, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। क्योंकि मेरे मेरे से कि पाकिस्तान तरीके साहब ने इलेक्शन एंड मैनेजमेंट से बनाया है, उसमें 15 मेंबर है, मेंबर चेयरमैन है। और हमने सबसे पहले तो उसमें जो इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का चुनाव था, उसको हमने पुस्तक करके रिकमेंडेशन दी। मतलब था इलेक्शन मैनेजमेंट, तो उसकी भी गाइड लाइन बता तहरीर और बनवाई, कैंपेन की और पूरे सिस्टम की। उसके बाद अगला बंदा का इलेक्शन डे के लिए हमने तरफ से वीडियो ट्रेनिंग किट और गाइड लाइन पोलिंग एजेंट, पोलिंग इंचार्ज और जो मेन टीम है कैंडिडेट की उसकी ट्रेनिंग, हमें 4 मास्टर ट्रेनर के जरिए तमाम हल्कों में पोलिंग एजेंट को ट्रेनिंग करवाई। और इसके अलावा एक जो ट्रांसपोर्ट, घर से वोट को निकालना और मीडिया यूनिवर्सिटी, वोटर लिस्ट, कोई ऐसा पहलू नहीं है जो इलेक्शन में इंस्टीट्यूट हो और उसमें वो मतलब ये है कि वो जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि मैं तकलीफ देता रहूँगा, आप यहाँ की जो पॉलिटिकल कब्ज़ा माफिया थी, आपने जो बंदोबस्त किया है, जो मर्जी वो कर लें, आप उनको शिकस्त देकर ही दम लेंगे। चला हमारे यहाँ कुछ सेक्शन काम कर रहे हैं, कमेटी सेक्शन है जिसकी पार्टी के जहाँ जहाँ से आते हैं ट्रांसपोर्ट इसका जो है हमारा वो कंप्लीट की टीम है जो इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस को तीसरा हमारा मीडिया सेक्शन है जो कि पुलिस और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया की है। सारे शोध अलग अलग काम कर रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और 20 हल्कों में हमारे अलग से कंट्रोल रूम में और 20 हल्कों का ट्रैक यहाँ पे था, जिसके के लिए फोकस करते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी को वही देखा होता है और इसकी रिपोर्ट हमें आती है, उसके बाद साइड पर देता है कहाँ रिपोर्ट भेज है। बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि रियाज फतियाना साहब गुज़श्ता 3 दिहाइयों से सियासत में एक्टिव हैं और इन्होंने तकरीबन सारे इलेक्शन जीते हैं। और इनका जो अपना नेटवर्क है अपने इलाके में, वो इनके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो भी ये कहते हैं कि रियाज फतियाना को हम शिकस्त उनके अपना जो इंतखाबी नेटवर्किंग है उसकी वजह से नहीं दे पाए और ना दे सकते हैं, क्योंकि ये वोटर्स के साथ इन टच हैं, अपने एक्टिविस्ट के साथ इन टच हैं, आम बंदे के साथ इन टच हैं। तो इसीलिए इमरान खान साहब ने जब इनकी वो सारी CV देखी तो उनको यहाँ पर इस विंग में एक बड़ी अहम जिम्मेदारी उनको दी है। हर शख्स यहाँ पर अहम है, इसमें कोई शक नहीं, अपनी अपनी जगह पर बड़ा उसका अहम काम है। लेकिन रियाज फतियाना साहब वो जो इनका सारा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर इन लोगों के साथ शेयर करके तो तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात के तौर पे उभर रही है जो बिल्कुल डिजिटाइज पार्टी और लोग कनेक्टेड हैं इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, पार्टी हेडक्वार्टर्स के साथ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें दूसरी पार्टियों में नज़र नहीं आ रही। वहाँ पर अमूमी तौर पर ये है कि उनके सेक्रेटेरिएट तो है, लेकिन वो जो उनके हैंड पिक लोग हैं, जो उनके दरबारी टाइप जो बस यस सर कहने वाले लोग हैं, उनको चाबियाँ दे के दफ्तर की तो वहाँ पे बिठाया हुआ है। लेकिन इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पर पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है और सारा कुछ किया जा रहा है। थैंक यू फतियाना साहब। मैं एक और आपको बाहर जो टेरेस बनाया गया है जिसमें मीडिया को रखा गया है, जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, मैं आपको व्यू देता हूँ। बड़ा अच्छा इन्होंने बंदोबस्त किया है यहाँ पर। ये देखिए, ये एक बैकड्रॉप दिया गया, कंट्रोल रूम पंजाब बाई इलेक्शंस। यहाँ पर मीडिया इकट्ठा होता है और उसके बाद जो भी प्रेस टॉक है सुबह से कई दफ़ा, क्योंकि ये आज 17 जुलाई है और ये इलेक्शन डे है, तो यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। आप ये देखें, पीछे व्यू देखें, ये इधर ये वो पाकिस्तान के लोग हैं। मुझे लगता है बड़ी अच्छी जगह पे ऑफिस बनाया है, कोई पॉश एरिया नहीं है। बाकी हम देखते हैं मॉडल टाउन में है, गुलबर्ग में है, बैरिया टाउन में है और पता नहीं वो उधर F7 में है सारी जमातों के दफातर। ये चुना गया इलाका, आप इसको देखें। मैं फिर कहता हूँ हमारा ज़रा दिखाएं। ये वो पाकिस्तानी हैं जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और जिनको हमेशा हुक्मरान नज़रअंदाज करते हैं। तो तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है वो उस जगह पर बनाया गया है जहाँ पर जब लीडर कभी इस बालकनी में आए या जब वो नीचे से आ रहे हैं तो वो ऐसे इलाके से गुजरते हैं जहाँ से आपको गुर्बत नज़र आती है,
جہاں سے وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو شاید یہ ایک اچھا ریمائنڈر ہوگا ایوری ڈے اس لیڈرشپ کو کہ یہ لوگ ہیں جن کی ہم نے حالت بدلنی ہے. یہ ہیں اصل سٹیک ہولڈر جن کے نام پر ہم حکومت کر رہے ہیں اور ان کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا. یہ ذرا ایک دفعہ ویو بھی ادھر دیکھ لیں, یہ بالکل آپ کو نظر آئے گا, اسلام آباد کی خوبصورتی بھی نظر آتی ہے. اور یہ ایک اگر یہ تھوڑا سا لیفٹ کو گھمائیں تو آپ کو سینٹورس بھی نظر آئے گا, تھوڑا سا دور سے آپ کو اس کے یہ جو ٹاور نظر آ رہے ہیں یہ سینٹورس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بڑی لوکیشن بہت اچھی ہے اور جس انداز سے کام ہو رہا ہے تو مجھے تو ڈیموکریسی کا جو مستقبل ہے وہ بڑا زبردست اور فلرش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور تحریک انصاف ایک ایسی جماعت کے طور پر سامنے آ رہی ہے جس کے پاس ان کے کارکنوں کا ڈیٹا ہے, لوگوں کا فیڈ بیک ہے. اور آج یہاں پر یہ اسلام آباد میں ہے کنٹرول روم ان کا, لیکن یقین کریں 20 حلقوں میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کی پوری سینس ہے. کیسے ووٹرز کو روکا جا رہا ہے, کیسے لڑائیاں کی جا رہی ہیں, کیسے انفلوئنس استعمال ہو رہا ہے, اور پی ٹی آئی کے جو ٹائیگر ہیں وہ کس طرح سے ایفرٹ کر رہے ہیں اس حکومتی دباؤ کا کس طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو ایک بڑا زبردست یہ ایکسپیرینس ہے. اب میں اجازت لیتا ہوں, لیکن بٹ صاحب یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ ایٹ دی اینڈ؟ بس میں یہی کہوں گا جی, اس وقت بھی اگر جو لوگ ٹی وی کے ساتھ ہیں اور ابھی تک ووٹ ڈالنے نہیں گئے وہ اپنا کم از کم ووٹ کا حق استعمال کریں اور ووٹ ڈالیں. اور یہی تبدیلی اسی طرح آئے گی جب وہ اپنا رائٹ یوز کریں گے اور استعمال کریں گے, تو اس کی وہی ایک طریقہ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تبدیلی لانے. بہت شکریہ بٹ صاحب. اور میں یہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو بنایا ہے دفتر تحریک انصاف نے, اس سے سیکھیں. اور اگر ڈیموکریسی نے فلرش ہونا ہے تو سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کو مضبوط ہونا ہوگا اور ان کے اندر جمہوریت کا آنا ضروری ہے. یہاں پر ہمیں کوئی عمران خان کا رشتہ دار نظر نہیں آ رہا, کوئی ان کا بیٹا, کوئی ان کی بہن, یہ سب ورکرز ہیں, یہ سب پارٹی کی لیڈرشپ ہے. اینڈ دس از واٹ از ریئل ڈیموکریسی, اور شاید یہی ہمیں چاہیے. مجھے اجازت دیجیے, میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اللہ نگہبان.